بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرامی، رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ روزے کی فضیلت اور اہمیت دیگر عبادات کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، مگر اس مہینے میں ہم سے ہونے والی کچھ ایسی غلطیاں اور کام ہیں جن سے بچنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، ورنہ روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ ایسی غلطیاں ہیں کہ کام تو جائز ہے، مگر جب وہ حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو ان کی وجہ سے انسان کا روزہ متاثر ہو جاتا ہے اور انسان کو نیکیوں کا موقع میسر نہیں ہوتا۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندوں کا دل نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ روزے اور قیام اللیل کی وجہ سے نیکیوں کا ماحول بن جاتا ہے اور اس ماحول کی وجہ سے رب تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کا یہ قرب حاصل کرنے کے دوران دوستو کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو کہ ہمارے آڑے آ جاتی ہیں۔ نمبر 1 میں ہے کھانے میں اسراف کرنا۔ دوستو، کھانا تو جائز اور مباح کام ہے، لیکن کھانا کھانے میں اسراف کرنا یعنی ایک وقت میں 10 طرح کے کھانے تیار کرنا اور غربا و مسکین کا خیال نہ رکھنا، جان بوجھ کا اسراف کرنا، یہ ناجائز ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے تاکہ نیکیاں حاصل ہو سکیں۔ دوسرا، دن کے اوقات میں زیادہ سونا ہے۔ دوستو، اکثر لوگ رمضان کے دنوں میں سوتے رہتے ہیں کہ کسی طرح روزہ گزر جائے، تو روزہ گزارنا مقصود نہیں بلکہ روزے سے تقوی مطلوب ہے۔ روزے کے دنوں میں نیکیاں کمائیں، قرآن عظیم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں اور اپنی بخشش کا ذریعہ بنائیں۔ نمبر 3، ٹی وی، موبائل، ویڈیو کے ذریعے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ رمضان میں پورے دن ویڈیو گیم میں لگے رہنا اور بے فضول کی ویڈیو میں اپنا وقت ضائع کرنا۔ کوئی کہتا ہے کہ چلو گپ شپ کریں کہ کسی طرح وقت گزر جائے۔ دوستو، رمضان کا وقت بیکار میں گزارنے کا نہیں بلکہ اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کا ہے، اس کے ذریعے نیکیاں کمانے کا ہے۔ یہ مہینہ بار بار نہیں آتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اس قدر برکتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ نمبر 4، سحری میں جلدی کرنا۔ کچھ لوگ سحری کھانے میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ 2 بجے سحری کر لی اور سو گئے، نہ اذان کا پتہ نہ نماز فجر کا پتہ۔ یہ درست نہیں۔ اس نیت سے جلدی سحری کرنا کہ جلدی سو جائیں گے تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ سحری میں تاخیر کریں اور افطار میں جلدی کریں۔ نمبر 5، افطاری میں بہت دیر تک کھاتے رہنا، کہ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، بلکہ اتنا زیادہ کھانا کھایا جا رہا ہے کہ زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے، کاہلی اور سستی کی وجہ سے نماز مغرب گھر پر ادا کی اور نہ ہی مسجد تک جا پہنچے، تو یہ بھی ناظرین بالکل درست نہیں۔ نمبر 6، رات کو روزے کی نیت کے بغیر سو جانا۔ دوستوں، لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ نیت صبح کو کر لیں گے۔ رمضان کے روزے کی نیت رات کو کرنا ضروری ہے۔ رات کو نیت کر کے سوئیں کہ پوری رات اس کا ثواب ملتا ہے، اور نماز تراویح نہ پڑھنا بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بلا شرعی عذر، سفر اور مرض کے بغیر چھوڑے تو اگر ساری عمر بھی روزے رکھتا رہے تو اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ جبریل امین علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، اس سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔